اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس چینلز پر ویڈیو سہولت کے لیے لوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سب کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو مشکلات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ نومبر 2025 جنات کا خاص شمارہ۔ آئیے اس کے کچھ اور موضوعات پڑھتے ہیں۔ دھوکہ دینے والے جنات کا انجام۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک جن میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اپنے پاس سامنے آیا تو میں نے اس پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی، لہٰذا اس دن کے بعد اس نے پھر کبھی مجھے تنگ نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو ان کی اونٹنی کے کجاوے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا قد 2 بالش کے برابر تھا۔ فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں عزب ہوں۔ فرمایا عزب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جنات میں سے ایک شخص ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اس کے سر پر ایک لکڑی مار دی، جس سے وہ بھاگ گیا۔ جنات سے حفاظت کے لیے جن کا بتایا ہوا طاقتور عمل۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حجاج سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی صورت نہ ہوئی کہ وہ اپنی قوم کے کچھ سواروں کے ساتھ مکہ کے ارادے سے نکلے۔ رات کو یہ لوگ ایک وحشت ناک وادی میں پہنچے تو گھبرا گئے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا اٹھو اور اپنے لیے اور ہمارے لیے اس وادی کے سردار جن سے امن مانگو۔ حضرت حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر یہ الفاظ پڑھے، میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ہر اس جن سے پناہ دیتا ہوں جو اس پہاڑی رستے میں موجود ہے، تاکہ میں اور میرے ساتھی صحیح سالم اپنے گھر پہنچ جائیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے کسی نظر نہ آنے والے جن کی سورہ رحمان کی آیات پڑھتے ہوئے سنا۔ پس جب یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے قریش کی ایک مجلس میں یہ بات سنائی تو قریش بولے، اے حجاج، آپ نے ٹھیک کہا، یہ کلام بھی اسی کلام میں سے ہے جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ حضرت حجاج رک گئے، مگر میری بصیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے اونٹنی پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے حق بات سنی ہے، اللہ کی قسم یہ اسی کلام میں سے ہے جو میرے رب نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اسلام سکھا دیجئے۔ نبی علیہ السلام کا مجرب وظیفہ اور شیطان کی تصدیق۔ ابن جریر حضرت یزید بن کثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مسجدیں ان کی سکونت کی جگہوں سے باہر ہوتی تھیں۔ جب کوئی نبی علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتے تو وہ اپنی مسجد چلے جاتے اور جو عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے اسے ادا فرماتے، پھر جو ان پر ظاہر ہوتا اس کا سوال کرتے۔ چنانچہ اسی طرح ایک نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ابلیس آیا، ان کے اور قبلے کے درمیان بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ ابلیس نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے کیسے محفوظ ہو جاتے ہیں؟
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تو مجھے بتا کہ تو انسانوں پر کیسے غالب ہو جاتا ہے۔ تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ یعنی اے شیطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، میں نے یہ بات آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سن لی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ یعنی اے سننے والے، اگر شیطان تجھے وسوسہ دے تو اللہ کی پناہ مانگ۔ اللہ کی قسم، میں نے جب کبھی بھی تجھے محسوس کیا ہے تجھ سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ ابلیس نے کہا، بالکل آپ نے سچ فرمایا، اسی سے آپ مجھ سے نجات پا جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو مجھے بتا کہ تو انسانوں پر کس چیز سے غلبہ حاصل کرتا ہے۔ ابلیس نے کہا، میں انسان پر اس کے غصے اور اس کی خواہشات کے وقت غلبہ حاصل کر لیتا ہوں۔ ملکہ بلقیس کا قوم جنات سے رشتہ۔ بلقیس کی والدہ چونکہ جنی عورت تھی، جنات کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر لیا تو جنات کے راز فاش ہو جائیں گے۔ اس لیے جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل سے بلقیس کی عظمت کو کم کرنے کے لیے اس کی برائیاں شروع کر دیں، اور کہا کہ بلقیس تو بے وقوف اور کم عقل عورت ہے، اور اس کی پنڈلیوں پر اس قدر بال ہیں کہ ان کو دیکھ کر تنفر پیدا ہونے لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل کی آزمائش اور اس کی پنڈلیوں کے امتحان کے لیے محل میں پانی بھروا کر شیشے کا فرش لگوا دیا۔ بلقیس یہ سمجھی کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے، پنڈلیاں کھول کر چلنے لگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں، کانچ ہے، اس پر قدم رکھ کر چلی آؤ۔ تو بلقیس نہایت شرمندگی کی حالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی خواہش پر اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جنات نے پنڈلیوں کے بال صاف کرنے کے لیے چونے اور ہڑتال کا نسخہ تجویز کیا۔ جنات کا انسان کو واعظ و نصیحت کرنا۔ ابن لاسود فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ عبدی کو یہ بیان کرتے سنا ہے کہ میرا ایک چھوٹا بچہ مر گیا، مجھ کو اس کی وجہ سے سخت رنج ہوا، حتیٰ کہ میری نیند اڑ گئی۔ ایک رات میں چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے بیٹے کی فکر میں تھا، اور گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ اچانک مجھے گھر کے کونے میں سے سلام کی آواز آئی۔ میں نے جواب دے دیا، مگر مجھ کو سخت اندیشہ لاحق ہوا۔ پھر اسی سلام کرنے والے نے سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھیں۔ مجھے پھر مخاطب ہو کر کہا، اے خلیفہ، تو اپنے بیٹے کو ہمیشہ رکھنا چاہتا تھا، خدا کے ہاں تیرا مرتبہ بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ آنکھیں رو رہی ہیں اور دل مغموم ہے، مگر ہم ایسی بات زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے خدا ناراض ہو، اور اے خلیفہ، تو اپنے بچے سے موت کو کس طرح ٹال سکتا تھا جب کہ سب کو آخر مرنا ہی ہے؟ کیا تو خدا کے فیصلے سے ناراض ہے اور اس کی تدبیر پر اشکار کرتا ہے؟ اگر موت نہ ہوتی تو زمین تنگ ہو جاتی، اور اگر زندگی میں رنج نہ ہوتا تو لوگوں کو عیش کی قدر نہ ہوتی۔ پھر اس نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ خدا تجھ پر رحمت کرے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرے پڑوس کا رہنے والا جن ہوں۔ سبزی فروش جن کے حیران کن تجربات۔ میں یعنی جن انسانی شکل بنا کر گھر سے نکلتا ہوں
اور ہر جگہ جا کر سبزی بیچتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ آج تک کہیں میرا مال رکا ہو، کہیں مجھے پریشانی ہوئی، کہیں میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں، مشکلات نے مجھے گھیرا ہو، پریشانی اور تنگ دستی نے مجھے مایوس کیا ہو۔ صرف ایک دعا پڑھتا ہوں اور تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ مجھے قطعی کوئی فکر نہیں اور زندگی کے حالات نے مجھے اس سے پہلے بہت مایوس کیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ہم سفید پوش ہیں۔ میں منڈی میں صبح صبح جاتا ہوں، انسان اور جنات دونوں کو سبزی اور پھل بیچتا ہوں۔ آپ سوچ نہیں سکتے میری سبزی کی مقدار کتنی ہوتی ہے اور میں کتنی زیادہ سبزی بیچتا ہوں۔ شاید ہی آپ کے انسانوں میں کوئی بڑے سے بڑا اسٹور یا بڑے سے بڑا تاجر اتنی سبزی بیچ سکتا ہو۔ آپ ہرگز نہیں مانیں گے اور آپ پریشان ہوں گے کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ بس میں ایک کام کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں اور 1000 بار اللہم اغفر لی پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت پڑھتے ہوئے مجھے دنیا جہاں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میں اللہ کے نام میں، اللہ کی محبت میں اور اپنے گناہوں کے اعتراف میں اتنا پاگل اور دیوانہ ہوتا ہوں اور اتنا مست ہوتا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، اور ویسے رہنی بھی نہیں چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں دل کی دنیا اسی استغفار یعنی دعا سے پا چکا ہوں۔ رزق کی دنیا، روح کی دنیا اور میرے حالات بہتر ہوئے ہیں اور زندگی میری بہتر سے بہترین ہوئی ہے اور پریشانیاں مجھ سے دور ہوئی ہیں۔ میں اپنی مشکلات میں اتنا گھرا ہوا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں مر جاؤں، مگر اب میں مطمئن ہوں۔ جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی ہے، اب تو قدم قدم یہی کرتا ہوں۔ پریشان خاتون کا شوہر 7 پھونک سے ٹھیک۔ سبزی فروش جن مزید کہنے لگا کہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں مسلمانوں کی ایک بستی میں سبزی فروخت کر رہا تھا۔ ایک گھر میں نے رونے کی آواز سنی۔ وہ گھر مجھ سے ہمیشہ سبزی یا پھل لیتا رہتا تھا۔ میں نے اس کے گھر کے سامنے صدا لگائی تو ان کی خاتون جو مجھ سے سبزی لیتی تھی اور بولی، آج ہم کچھ نہیں لیں گے کہ میرے میاں کو سخت تکلیف ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے میاں کو کیا ہوا؟ کہنے لگیں رات اچانک نیند میں اٹھے اور گھر سے چل پڑے، اور میں پریشان کہ مجھے خبر ہی نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ آگے ایک پرانا کنواں تھا جو بند تھا، اس میں گر گئے۔ ہمیں تو خبر ہی نہ ہوئی کہ اس پرانے کنویں میں کیسے اور کس طرح گرے۔ وہ تو جب انہیں ہوش آئی تو آوازیں لگاتے ہوئے صبح اسکول کے بچے جا رہے تھے۔ انہوں نے آوازیں سنی تو ڈر گئے کہ شاید کوئی جن ہے اور وہ بھاگ گئے، لیکن انہوں نے یہ بات اسکول میں سنائی۔ اسکول کے ایک استاد نے بھی سن لی۔ نامعلوم اسے کیا خیال آیا کہ شاید کوئی آدمی گرا ہو، تو وہ چلتا ہوا اس کنویں کے قریب آیا کہ یہ شخص یعنی میرا شوہر اندر سے آوازیں لگا رہا تھا۔ پہلے تو وہ بھی ڈر گیا۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا، میں فلاں شخص ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں، اس تعارف سے اس کو بھی کچھ تعارف ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ تم کیسے گرے۔ اس نے اپنی ساری حالت بتائی۔ اس نے ہمارے گھر اطلاع پہنچائی۔ ادھر ہم پریشان تھے کہ نامعلوم رات کو اغوا ہو گئے، کہاں چلے گئے، ان کی کوئی خبر نہیں۔ جب ہمیں اطلاع ملی ہم گئے، رسے باندھ کر ایک بندہ نیچے اترا، ان کو رسے سے باندھ کر بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ اب ان کو جگہ جگہ چوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ نامعلوم ان پر جادو کروا دیا یا جنات کا یا بیماری کا اثر ہے۔ اس خاتون کو پتہ نہیں تھا کہ میں خود جن ہوں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے بھی اس وظیفے میں ایک انوکھی تاثیر، انوکھی طاقت اور انوکھی قوت ہے جو میں نے بہت زیادہ محسوس کی۔ تربیت اولاد میں نہایت مجرب۔ بچوں کی تربیت اولاد کی ترقی اور زندگی کی کامیابیوں کے لیے اس وظیفے کو میں نے بہت زیادہ آزمایا ہے، اور زندگی
بہت کامیابیوں میں بڑھتی چلی گئی اور اتنی زیادہ کامیابی بڑھی کہ گمان سے باہر ہے۔ یہ واقعہ جنات کا پیدائشی دوست جلد نمبر 4 میں درج ہے۔ موت کے منہ سے بچانے والا نیک جن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے مکے کا سفر کیا اور راستہ بھٹک گئے۔ جب ان کو موت کا یقین ہو گیا یا مرنے کے قریب ہو گئے تو انہوں نے کفن پہن لیے اور موت کے انتظار میں لیٹ گئے، تو ان کے سامنے ایک جن درخت کے درمیان سے نکل آیا اور کہا، میں ان حضرات میں سے باقی رہ گیا ہوں جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ جن کا سماع کیا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن مومن کا بھائی ہے اور اس کا نگران ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو بے مدد بھٹکتا ہوا نہ چھوڑے۔ پھر اس جن نے ان حضرات کو پانی بھی بتلایا اور راستے کی رہنمائی بھی فرمائی۔ شاہ جنات کے طبیب ترتوش کا خاندانی راز۔ شاہ جنات کے طبیب ترتوش سے ہمارا خاندانی تعلق تھا۔ اس نے مجھے چند وظائف پڑھنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ وظائف مجھے مصائب اور جنات و شیاطین سے محفوظ بھی فرماتے رہے۔ قارئین کی فلاح کے لیے میں اپنا یہ خاندانی راز اور وظیفہ جنات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ترتوش نے کہا تھا، اگر کوئی مسلمان سورہ جن جو کہ پارہ نمبر 29 میں ہے اس کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں لٹکا کر رکھے گا تو ساری عمر وہ شیاطین و جنات کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی صاحب عمل اور صالح مسلمان کسی آصف زدہ پر سورہ جن پڑھ کر پھونکے گا تو وہ شریر جن و شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ سورہ جن کا نقش یہ ہے۔ سورہ جن میں بے شمار فضیلتیں ہیں۔ جو اس کا مستقل قاری ہو جنات اسے اپنا دوست بنائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو رہے اور نیک خیالات پر گامزن رہے۔ یہ بد کردار اور فاسق مسلمان بے شک وظائف ادا کرتا رہے مگر جنات اس پر ملتفت نہیں ہوں گے۔ مسلمان جنات قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اکثر حافظ جنات سورہ جن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم پر کبھی کوئی مصیبت ٹوٹے تو حاجت روائی کے لیے تو صرف خداوند کریم کے در پر سجدہ ریز ہونا۔ کوئی جن تمہیں خداوند کریم کے عتاب سے نہیں بچا سکتا، یہ صرف تمہارے اعمال ہیں۔ ہاں، جنات اگر اس امر پر مائل ہوں تو وہ انسانوں کی فلاح کے لیے بہت سے امور انجام دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں دے رہا ہوں۔ شیطان جنات کبھی قریب نہ آئیں گے۔ سنو، اگر تم شیطانی جنات سے نجات چاہتے ہو تو آیت الکرسی حفظ کر لو۔ اول و آخر درود پاک پڑھ چکنے کے بعد آیت الکرسی کا ورد کیا کرو۔ یہ تمہارے گرد نور کا ایک حصار باندھ دیتی ہے۔ جو ہی کوئی شریر جن یا شیطان تمہارے پاس آئے گا اسے آگ لگ جائے گی۔ فرشتے اسے آتشی کوڑے سے پیٹیں گے۔ یاد رکھو، اگر تم نے بے وضو رہ کر یہ ورد کیے تو تمہاری محنت رائگاں جائے گی۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔